حارثہ بن سراقہ ایک انصاری صحابی تھے۔ سیرت نگاروں نے ان کا تذکرہ غزوہ بدر کے شہداء میں کیا ہے۔ غزوہ بدر کفر و اسلام کے درمیان پہلی جنگ تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لوگوں کو دعوت جہاد دی اور ان سے کفر کے مقابلے کے لیے نکلنے کو کہا تو حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے پاس آئے۔ ان کی والدہ بوڑھی ہو چکی تھی، خاوند پہلے ہی فوت ہو چکا تھا۔ بڑھاپے کا واحد سہارا حارثہ تھے، جن سے شدید محبت کرتی تھی۔ یوں تو تمام مائیں اپنی اولاد سے بڑی محبت اور پیار کرتی ہیں، مگر اکلوتی اولاد کی وجہ سے ان کی محبت ضرب المثل تھی۔ بیٹے کی معمولی تکلیف پر تڑپ اٹھتی، اور آج بیٹا اپنی والدہ کے روبرو کھڑا تھا۔ ماں نے بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹے اب تم بڑے ہو چکے ہو، میری ایک خواہش ہے کہ اب تمہاری شادی کر دوں، تمہاری اولاد ہو، میں ان سے دل بہلاؤں، ان سے کھیلوں۔ اور بیٹا کہہ رہا ہے، اماں جان آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کا اعلان کیا ہے، میں بھی لوگوں کے ساتھ جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں، آپ کی اجازت لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اماں جان مجھے خوشی خوشی اجازت عطا فرمائیں۔ والدہ کہنے لگی، بیٹے مجھ سے تمہاری جدائی برداشت نہ ہو پائے گی، تم میرے پاس ہی رہو۔ ادھر حارثہ اپنی والدہ سے بار بار اجازت کے لیے اصرار کر رہا ہے، ان کے ہاتھ چوم رہا ہے، سر چوم رہا ہے، کہتا ہے، اماں جان خوشی سے اجازت دیں۔ جب بیٹے کا اصرار حد سے بڑھا تو بوڑھی والدہ نے کہا، بیٹے ٹھیک ہے تم جہاد پر جانا چاہتے ہو، میں تمہیں اجازت دیتی ہوں، مگر سنو تمہارے بغیر میرا دل نہیں لگے گا، جب تک تم واپس نہیں آ جاتے مجھے کھانا پینا اچھا نہیں لگے گا، مجھے چین نہیں آئے گا۔ پھر والدہ اٹھی، اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے کپڑے پہنائے، تلوار اس کے گلے میں لٹکائی، پھر بیٹے کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اسے میدان جہاد کی جانب روانہ کر دیا۔ جب مسلمان بدر کے مقام پر پہنچے تو کنویں کے پاس پڑاؤ ڈالا۔ ادھر قریش بھی اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ وارد ہوئے اور پھر یوم الفرقان آ گیا۔ مسلمانوں نے بھی اور کافروں نے بھی لڑائی کے لیے صفیں باندھ لی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے لشکر کی صف بندی فرمائی۔ آپ نے حباب بن منذر کے مشورے پر آگے بڑھ کر پانی کے کنویں پر قبضہ کر لیا تھا اور اس کی حفاظت کے لیے ایک انصاری جوان حبان بن ارقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا کہ کوئی دشمن اس میں زہر نہ ملا دے۔ چنانچہ ان کو یہ ہدایت کی گئی کہ دشمن کا کوئی بھی آدمی کنویں کے قریب بھٹکنے نہ پائے۔ بنی نجار سے تعلق رکھنے والے یہ صحابی تیر چلانے میں بڑی مہارت رکھتے تھے، ان کا نشانہ کم ہی چوکتا تھا۔ لڑائی شروع ہونے سے ذرا پہلے حارثہ کو پیاس محسوس ہوئی اور انہوں نے کنویں کا رخ کیا۔ وہاں پہنچ کر کنویں سے پانی نکالا، اپنی پیاس بجھانا چاہتے تھے کہ کنویں کی حفاظت پر مامور انصاری صحابی نے سمجھا یہ دشمن کا آدمی ہے جو کنویں میں زہر ملانا چاہتا ہے یا مسلمانوں کو ایذا پہنچانا چاہتا ہے۔ کہنے لگے، نعوذ باللہ، اسلام کا یہ دشمن ہمارے کنویں کو خراب کرنے کے لیے آیا ہے۔ انہوں نے اپنے تیر کو کمان میں رکھا اور شست باندھ کر پوری قوت سے حارثہ کی طرف پھینکا۔ تیر سیدھا ان کے حلق میں جا لگا۔ حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چیخ ماری، زمین پر گر گئے۔ مسلمانوں نے انہیں دشمن کا آدمی سمجھا، کسی نے ان کی طرف توجہ نہ دی۔ حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیر نکالنے کی کوشش کی مگر ان کی موت آ چکی تھی۔ خون کا فوارہ بہہ رہا تھا اور اسی حالت میں وہ اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ جب ان کی موت واقع ہو گئی تو کنویں پر معمور محافظ صحابی آگے بڑھے اور اپنے تیر کا شکار ایک مسلمان کو دیکھ کر سخت حیران و پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہوا، میں نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا، میں نے تو اسے دشمن کا آدمی سمجھا تھا۔ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی گئی۔ آپ نے اس انصاری صحابی کو معاف کر دیا کہ ان کا کوئی قصور نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان میں مسلمانوں کو فتح و نصرت سے ہمکنار فرمایا۔ مسلمان خوش خوش واپس مدینہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح کی خوشخبری دے کر مدینہ بھجوا دیا تھا۔ جب مسلمان واپس آئے تو اہل مدینہ نے مجاہدین کا والہانہ استقبال کیا۔ عورتیں، بچے اور بوڑھی عورتیں اپنے خاوندوں، باپوں اور بیٹوں کے انتظار میں تھیں۔ انہی استقبال کرنے والوں میں حارثہ بھی موجود تھی۔ مسلمان مجاہد مدینہ میں داخل ہوئے۔ حارثہ ایک طرف انتظار میں کھڑی تھی کہ کب اس کا لخت جگر نظر آئے، اس کو سینے سے لگائے اور اپنی اداسی دور کرے۔ قافلے آتے رہے، اس کے پاس سے گزرتے رہے مگر ان میں اس کو اپنا لخت جگر حارثہ نظر نہ آیا۔ دل میں طرح طرح کے وسواس اور خدشات پیدا ہو رہے تھے۔ آخر دل کو تھام نہ سکی، ایک صحابی کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی۔ پوچھا، تم حارثہ کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں جانتا ہوں، مگر تمہارا حارثہ سے کیا تعلق ہے؟ کہنے لگی، میں اس کی والدہ ہوں۔
میں حارثہ ہوں۔ صحابی نے کہا تو پھر اپنے بیٹے پر صبر کرو، تمہارا بیٹا قتل ہو گیا ہے۔ حارثہ نے جب خبر سنی شہید کا مقام و مرتبہ یاد آ گیا۔ بیٹا شہید ہو گیا ہے، میں شہید کی ماں، میرا بیٹا جنتی، یہ مقام اور مرتبہ، میرا بیٹا میری سفارش کرے گا۔ بے اختیار کہنے لگی میرا بیٹا شہید ہے۔ صحابی نے جواب دیا مگر میں تو اس کو شہید نہیں سمجھتا۔ پوچھا کیوں؟ کیا اس کو کافروں نے قتل نہیں کیا؟ کہا نہیں تو۔ پوچھا کیا وہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان لڑائی کے دوران قتل نہیں ہوا؟ کہا نہیں۔ کہا میرا بیٹا کیسے قتل ہوا؟ میرا بیٹا حارثہ کدھر ہے؟ صحابی نے کہا کہ دراصل تمہارا بیٹا معرکہ کے شروع ہونے سے پہلے ہی قتل ہو گیا تھا اور اس کو قتل کرنے والا بھی مسلمان ہے۔ تمہارے بیٹے نے معرکے میں کوئی حصہ نہیں لیا۔ اماں نے کہا کیا تمہارا مطلب یہ ہے کہ میرا بیٹا شہید نہیں ہے؟ صحابی نے کہا وہ شہید تو نہیں مگر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے جنت نصیب کر دے۔ اس بوڑھی اماں نے جب سارا واقعہ سنا تو مضطرب اور بے چین ہو کر کہنے لگی کہ کائنات کے امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ صحابی نے کہا کہ وہ دیکھو اللہ کے رسول تشریف لا رہے ہیں۔ وہ دوڑتی ہوئی آگے بڑھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک خاتون آ رہی ہے، رک گئے۔ اماں پاس آئی تو پوچھا کون ہو؟ کہا حارثہ۔ فرمایا حارثہ کیا چاہتی ہو؟ عرض کیا اللہ کے رسول آپ کو خوب معلوم ہے کہ مجھے اپنے بیٹے حارثہ سے کتنی محبت تھی۔ سارا مدینہ میری محبت سے خوب واقف ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ میرا بیٹا قتل ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول مجھے بتائیے قتل کے بعد حارثہ کہاں ہے؟ اگر تو جنت میں ہے تو میں صبر و شکر کروں، اور اگر وہ جنت میں نہیں تو پھر مجھے اجازت دیں کہ میں اس کا نوحہ کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس عورت کی اپنے بیٹے سے محبت اور عز و انکسار دیکھا تو فرمایا حارثہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ بیٹے کی محبت میں دیوانی ہو گئی ہو؟ تم ایک جنت کی بات کرتی ہو، رب العزت نے اس کو ساری جنتوں کا مالک بنا دیا ہے۔ خوش ہو جاؤ، تمہارا بیٹا جنت الفردوس میں پہنچ گیا ہے۔ جنت الفردوس کی چھت رحمان کا عرش ہے۔ جنت میں سب سے اونچا مقام جنت الفردوس کا ہے جس کے اوپر رب کریم کا عرش ہے۔ جب اس بوڑھی عورت نے خوشخبری سنی تو چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا اللہ تیرا شکر ہے، میں شہید کی ماں بن گئی، میرے بیٹے کو جنت الفردوس کی خوشخبری مل گئی۔ میری خوش قسمتی کے کیا کہنے۔